على نبيه الأكرم سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وكافرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من غرض الإسراء إلى يوم القيامة والعاقبة للمتقين الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد من الرحمن الرحيم والله تعالى لكم أنفسكم أزواجا وجعل من أزواجكم بنينا وحفظة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ایک مرتبہ سورہ شمس اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید انوار حسین جمیل صاحب ابن سید اقبال حسین صاحب اور جلد الشیطان انشاءاللہ پارٹی میں آپ کی خدمت اپنی حاضر بھی ہوں مقابل بھی ہوں تو میری گفتگو کا موضوع اسلام اور تربیت تھوڑی سی معلوم ہے کہ وہاں سے میں اپنی شروع کی موجود ہے اسلام اور تربیت اسلام. اسی موضوع کے ذمے میں انشاءاللہ اگرچہ موضوع بہت وسیع ہے اگر ضرورت نہ ہوگی تو کروانے والے گئے کوئی نہیں کروا ہر ضروری موضوع کو قرآن والے گئے تو چھوڑا نہیں ہے. اگر ہم تک نہیں پہنچ پاتا تو آپ کہیں گے مولانا ہم کیا کریں بیان کرنے والوں کی مشکل ہے. البتہ اس میں ساری سختی ہماری نہیں ہے. مجھے بلایا میں نے بیان کی نہ بلا کے پتر کی طرح کروا گئی ہے. مولانا لوگوں کی ہستیاں کیا کریں ہم سے بیٹھ جاتے ہیں پرچی اللہ بچا دیتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں مولانا حضرات سے سنا دیتے ہیں. پہلے دیکھیے واقع مولانا ہے کہ میرا تو دیکھو مسئلہ ہے مولانا کو بلائیں گے تو مولانا وہی بات کریں گے جو قرآن و ہدایت میں ہے.
کیونکہ زمانہ جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے فاصلہ آتا ہے. اگر انسان کا فاصلہ اس کی شناخت اس کی تہذیب سے ہو جائے تو قوم مر جاتی ہے. کوئی بھی قوم ہے اس کی جیسی تعلیم ہوتی ہے جیسی پہچان ہوتی ہے. اگر اس قوم کا اس سے فاصلہ ہو جائے تو یہ قوم ختم ہو جاتی ہے. تو ان مجلسوں کا فیض یہ تھا، کام یہ تھا، یہ فاصلہ کم نہیں ہونے دے بلکہ فاصلہ روز بروز کم ہو. ہماری تعلیم، ہماری جو پہچان ہے جو قرآن علیہ السلام نے بیان کیا وہاں تک پہنچے. یہی پرشیدت نگاہ کو نہیں ہے تو بیچ پہ چلے جائے گے تو بھی چاہتی اور اگر تم بنائیں گے تو کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا. درسگاہ ہے نا، درسگاہ تو اس کو بھی پیپر بنائیں. اب اپنے بچے کو بھیجتے ہیں کیا ٹیوشن میں بھیجتے ہیں. اگر بچہ سال بھر گیا اس کے بعد آپ بچے نہ آئے، بچہ فیل ہو جائے تو آپ کیا کریں؟ ٹیوشن جس کے بعد بھیجے گا چینج کر دیں گے. صاحب ہم اس لیے نہیں بھیجا تھا کیا پیاری پیاری باتیں کریں، بڑے بڑے اچھے سے ٹکڑے سنائیں، ساری چیزیں سب اچھی ہے جب بچے کو گروتھ ہو. اگر علمی پروگریس نہیں ہوئی صاحب تو یہ آپ کا اچھا بولنا، یہ اخلاق، یہ سلیقہ، یہ ہنسانا، یہ ہسمکھ ہونا سب بیکار. یہ حال پرشیدہ کا اگر اس سے ہمیں ملتا ہے تو تعلیم آتا ہے، ذاکر آتا ہے، خطیب آتا ہے، جسے آپ جڑا. اگر ہمیں دے تو گویا اس نے آپ کے ساتھ بھی امانت کی. اس میں قرآن علیہ سے بھی کسی مطلب ہے تو تم یہی کریں گے باقی آپ کو بھی جاننا ہے ہمیں بھی جاننا ہے. اگر وہ کام نہ ہوا جس کام کے لیے اللہ بچھایا گیا ہے تو گویا آنے والے میں کوئی بھی ہو، میں ہوں، میں بھی کوئی نہیں اپنے سوچ میں کسی کو کنیکٹ تو نہیں کر رہا ہوں. میں تو پہلے اپنے اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو یہ میری خیانت آپ کے ساتھ کی ہے، قرآن اہل بیت کے ساتھ کی ہے، منبر رسول کے ساتھ کی ہے، امام حسین کی خزا کے ساتھ کی ہے، پھر یہ تمہارا کیونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے ضرورت یا فلسفہ یا فائدے یا زداری. لیکن ایک بات آئی کہ جملہ کہتا چلوں کہ اتنا اچھا، اتنا سستا، اتنا مفید ذریعہ جو پرشیدہ کے نام سے آپ کے پاس ہے پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اتنا ہلکے میں مت کریے صاحب. جو وہ دولت ہے پوری دنیا میں کروڑ روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی، کروڑ روپیہ خرچہ کرنے کے بعد اچھا کرتے مجلس میں شاہ جاتا میں جو بہت خرچ کرتی لیکن اس کے بعد بھی آپ نے کیا کر دیا؟ پیسے کو کیا کر دیتے بتا دیں. کانفرنس ہوتی کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، فلائٹ کا ٹکٹ دیا جاتا ہے، گھروں میں انتظام کیا جاتا ہے، ایسی گاڑی آتی ہے، بڑی گاڑی لے جاتی ہے مہمانوں کو. آپ نے کرتی ہے اور شہزہ بھی چاہے اعلان کر دیا آپ نے کیا کیا ہے؟ اعلان ہی تو کیا ہے. اور چاہنے والا بھی جاب سے آیا ہے، آفس سے آیا ہے، اسکول سے آیا ہے، کالج سے آیا. ایک جوان ہے آپ لوگ بیٹھے تھے انہیں میں سے کوئی دوست آیا ہے آپ پتا چلے فنکشن ہے آپ چلتے ہیں میں بہت اچھا انتظام ہے. ارے یار رہنے دیا
کھٹے ہوئے دوست آئے، بہت اچھا انتظام ہے، پہلے تو تھکے ہیں، اچھا گاڑی لے کے آتے ہیں چلو گاڑی نہیں آئیں گے نہیں آ رہا ہے، لیکن جیسی اعلان ہو گیا ممی سے گزاری سے 25,000 کے بچے کا میں یہ تیار ہے کئی آدمی چلا آیا، ختم دور ہو گئی تھی تھے باقی رکھ کے اسے اچھا بنائے دے کر جو کنویں بابا اللہ کاموں سے پوچھا گیا انقلاب کے بعد کامیابی کا راز محرم اور سفر، یعنی محرم اور سفر میں قوم اتنی تیار ہو جائے کہ ظالم کی حکومت کو ہم محرم اور سفر کے پہلے سے ایران میں تبدیلی کا نظام بدل گیا، نہ صرف محلہ بدلا قوم بدلی پورا نظام بدل گیا، زمین آسمان اسی محرم و سفر آتا ہے، اسی لیے مریض سے جملہ کی ہے کہ اگر محرم آئے گزر کے آئے تمہیں کوئی تبدیلی نہ محسوس ہو، آزاداری آئی یعنی محرم و سفر آیا گزر گیا تمہیں کوئی تبدیلی نہیں محسوس ہوئی تو سمجھ لینا تم نے آزاداری کی نہیں، اب چاہے جتنی مجلس کی ہو، چاہے جتنا ماتم کیا ہو، چاہے جتنا نوحہ کیا ہو، یہ سب بہانہ ہے ہمارے اندر تبدیلی لانے انشاءاللہ۔ تو پورا ہی میرا مطلب ہے اسلام اور تربیت کا ہونا، یقیناً اگر یہ موضوع اہم نہ ہوتا تو قرآن و اہل بیت اس سے گفتگو نہ کرتے، اگر قرآن و اہل بیت علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی ہے تو اس کا مطلب ضروری ہے، انسانی سماج کا حصہ ہے، اور ہر انسان اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے، یہ بھی ایک حقیقت، ہر انسان اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے، کوئی بھی چاہے مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، کسی مسلک کا ہو، کسی مذہب سے تعلق ہو، کسی فرقے سے ہو، ہر انسان تربیت کرتا ہے، تو جانور بھی چاہے اس کی تربیت ہو تھوڑی سی ہوتی ہے، بس مختصر سی چیز ہوتی ہے، اس کو بھی چیلنج میں بھی دیتا ہوگا شہر اپنے بچے کو شکار کرنا سکھاتا، یہ کیا ہے یہ بھی تربیتی کو، مطلب جانور میں بھی تربیت پائی جاتی ہے، اس کو مختصر سی تربیت، جانور کو بہت زیادہ تربیت کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے، اور شاید اسی لیے فرق ہے جانور کے بچے کا بچپنا اور انسان کے بچپنے کے بچپنے میں کتنا فرق ہے، یہی فرق ہے، اس کا بچپنا بہت مختصر ہوتا ہے، جانور کے بچے کا بچپنا بہت مختصر ہوتا ہے، سمجھدار بہت ہوتا بھی نہیں ہے، مچھلی کا بچہ جیسی پیدا ہو مگر کا بچپنا بھی نہیں ملتا، اگر ہے تو بہت مختصر ہے، لیکن انسان کے بچے کا بچپنا کیوں تربیت، کیونکہ انسان جانور کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہے تھوڑی سی ہے تو تھوڑا بچپنا ہے، انسان کو تربیت کی ضرورت ہے، بھرپور تربیت کی ضرورت ہے، ایک دن کی تربیت، ایک ہفتے، ایک مہینے، ایک سال کی تربیت میں انسان نہیں بنے گا، کیونکہ پروردگار خالی ہے نا، وہ تو سمجھتا ہے، اگر انسان ایک سال کی تربیت میں انسان بن جاتا تو پروردگار بچپنا لڑکوں کے لیے 15 سال اور لڑکیوں کے لیے وہ تو خالی ہے نا، وہ تو جانتے ہی کتنا بچپنا، کتنا 15 اور 9 کے بیچ میں کتنے سال کا بچپنا، اس کا مطلب یہ بچپنا جو 9 سال ہے یا 15 سال ہے یہ کھیلنے کودنے کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے کھلونے بچے کی شکل میں پروردگار عالم نے ہم کو دیے ہیں، کھیلیے کھیل کے ان کی تربیت کریے، تربیت کے سوچ ہے ذکر کروں گا انشاءاللہ کہ بچپنا انسان کے بچے کا
किसी भी जात में 9, कम से कम 9 साल। अगर लड़की है तो करता है तो और एक बात है तो कहता चलो मैं ऐसा कहता हूँ यहाँ पर कि परवरदिगार आला ने लड़की और लड़के का फैसला का लड़की अफजल है या लड़का अफजल है, इसमें ज्यादा शऊर है या उसमें ज्यादा शऊर है, अगर दुनिया गुफ्तगू करती है, लेकिन अगर इस्लाम को देखते हैं तो इस्लाम ने जितना समझदार लड़कियों को बनाया तो लड़कों को नहीं बनाया। जितनी समझ जितनी जिम्मेदारी लड़की में होती है लड़कों में नहीं होती। किसान को उस तरह में आप छोड़ता हूँ, आप किसी जिम्मेदारी को किसको देंगे? दो लोग हो, कोई अहम जिम्मेदारी हो तब किसे सौंपेंगे? उन दोनों में से जो सबसे ज्यादा समझदार हो, जिम्मेदार हो, अपनी ड्यूटी को पूरी करता हो, अपने फरीजे को पूरा करता हो। अब आपके घर में एक बच्चा भी था, एक बच्ची भी थी, दोनों एक ही साल पैदा हो गए, एक ही साल पैदा हो गए, 9 साल में दाखिल हुए, 9 साल में मुकम्मल हो गए। लड़के को बता बिहार में जिम्मेदारी नहीं थी, लड़की को जिम्मेदारी नहीं। ये जिम्मेदारी देना बोझ नहीं है, बल्कि इस बात की दलील है लड़की में जो समझ है, जो तरीका है, जो जिम्मेदारी है, वो लड़के में नहीं है। कुछ और हो जाओ, कुछ साल और गुजारो, तब तो क्या हो गए? क्लास में उस्ताद पढ़ाता है, टीचर पढ़ाता है, कुछ बच्चे होते हैं जो फौरन कैच कर लेते हैं, कहीं फौरन बहुत अच्छा होता है, कुछ होता है 2 मरतबा जब एक्सप्लेन किया जाता है समझते हैं तो बस यही फर्क लड़की और लड़की में है कि तरबियत का जो मरहला जो 15 साल का है, तवज्जो फरमाइएगा, तरबियत का जो कोर्स, इंसान शादी का जो कोर्स जो इंसान के बच्चे के लिए 15 साल का है, उस कोर्स को लड़की 9 साल में मुकम्मल कर जाती है। उसमें इतनी क्वालिटी है कि वो उस तरबियत के उसमें रहने को 9 साल में कर लेती, और जैसे मुकम्मल कर लिया इस्लाम ने कहा बालिगा हो गई, ये बालिग हो गई, एक तलवार भेज रही आपने देखो समाज में बहुत मिसालें मिलेंगी कि बहुत लोगों से बहुत जल्दी भी पढ़ते हैं, बहुत स्पीड में पढ़ लेते हैं, ये जिहालत की दलील है। यहाँ भी लड़कियों की जिहालत की दलील है। उस कोर्स को जो 15 साल तक 9 साल में मुकम्मल कर दिया, क्योंकि निगाह परवरदिगार जानते थी, निगाह परवरदिगार जानते थी इस कोर्स को लड़कियां 15 साल में मुकम्मल कर लेंगी, लड़कों के लिए 15 साल बुलूग हो 9 साल में मुकम्मल कर लेंगी, लड़कों के लिए 9 साल बुलूग रख दिया। और पता तो ये 9 साल भी नहीं कर पाएंगे, काहिल है, लेती है 15 साल चाहिए तालीम को 15 साल। लड़की की बात शऊर देखिए कितना है, जो कोर्स 15 साल में लड़की करके 16 साल में मुकम्मल करके जिम्मेदारी लेके परवरदिगार से शुरू कर देती है। पता आप यही जवाब नहीं करूँ, शायद काबू कर दूँ तो तस्वीर रह जाएगी बात का। कितने मासूम है तो जी, कितने मासूम है अपने हाल 14, कितनी होते हैं कितने मर्द है? ये 13 मर्द आदि है, मुस्लिम है, उस्ताद है ना। इन 14 में से एक औरत के लिए है बोलिए, जिसे बीवी द्वारा आपको थोड़ा 13 मर्दों के लिए था। इस्लाम के बताने के लिए किससे को मिलती है, लेकिन एक वक्त यही औरत एकदम स्थित तो 7 मर्दों की 3, 13। इसका मतलब ये है एक ने तो समझाया नहीं समझ में आया, दूसरे आया उसको समझा, तीसरा आया 13 साल आने पड़े
تب جا کے وہ نصاب مکمل ہوا بیوی فاطمہ کے لیے، یعنی عورتوں کے لیے ایک بیوی فاطمہ آئی۔ اب بتلائے یہ سمجھدار ہے یا یہ سمجھدار ہے؟ ایک سرواج ہے یعنی عورتوں کی سمجھ کے لیے ایک عورت کافی تھی، چلو فاطمہ ہی معصومہ کی شکل میں آئی، لیکن مردوں کی سمجھ تیرا آئے تب کی سمجھ میں نہ آئے، لہٰذا آخری کو چھپا دیا۔ اب جب سمجھو گے مانو گے یہ جڑاؤ گے سب بھیجیں گے، تو انسان کے بچے کا بچپنا زیادہ ہے، جانور کو مختصر سے بچپنا ہے، اور اتنا ہی بچپنا ہے جتنی تربیت کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کے بچے کو تربیت کی ضرورت ہے۔ ایک ریزن یہ، دوسرا ریزن شاید میں یہاں پہ یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے سال کے پہلے حصے میں، یعنی 15 سال میں پہلے سال آپ متوجہ نہیں ہوئے، لیکن اگر 1 سال کے بعد بچہ بالغ ہو جائے تو مولانا میں متوجہ نہیں ہو پایا، 1 سال مصروف رہا، بچے کی تربیت نہیں کر پایا ٹھیک سے، تو ٹھیک ہے گھبراؤ نہیں، ہم 15 سال دیں گے۔ اب تو کیسا کہو کہ مولانا مصروف رہے، واپس رہے، اس لیے بچپنا زیادہ 1 سال بعد 1 مہینے مصروف، اس نے کبھی تو مطلب اگر اس کے 15 سال کے بعد مطلب پڑھا ہے تو فاصلہ پڑھنا بھی شخصیت ہے۔ اگر تربیت یعنی تربیت نہیں کر پائے تو اپنی شخصیت پہ، اپنی نسل پہ، اپنے بچوں پہ فاصلہ پڑھ لو۔ تو مولانا جہاں حدیث کی روشنی میں ہے یہ، جو مولانا کو پوچھا کہ سارے قوموں کو کہنے کے بعد کہ آپ دیکھو آزماؤ، اگر بچہ نیک ہے تو تمہارا بلا گیا، ایک نہیں 15 سال تربیت سے، اگر اس میں مصروف تھے، اس میں کوتاہی ہو گئی تھی، اس کا تو اگلے سال کی کرو۔ سماج میں تو سماج میں اتارو، اپنا والد چھوڑو تو ایک اچھا والد چھوڑو، تمہارا نام بھی باقی رہے گا، تمہاری نسل بھی باقی رہے گی، اور یہ سلسلہ تمہاری نسل میں باقی رہے گا۔ پروردگار عالم جس طرح جناب آدم جناب حوا کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کر سکتا تھا۔ اصل موضوع پہ شاید بہت کم گفتگو کرو، اہمیت موضوع کی اہمیت پہ گفتگو کرتی۔ پروردگار عالم انسان کو جناب آدم جناب حوا کی طرح پیدا کر سکتا تھا کہ نہیں؟ اسے پیدا کیا بھی، یہ سلسلہ آگے بھی جاری رکھتا۔ ہر گھر میں ایک آدم والا تو ایک حوا والا، کہ ماں باپ کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو قادر مطلق ہے نا، اتنی زحمت نہ ہوتی۔ تو یاد رکھیں عزیزوں، پروردگار قادر مطلق ہے، کر سکتا ہے، اس نے کر کے دکھلایا، جناب آدم اور حوا کو پیش کر کے بنا کے بھیج کے بتلا دیا ہم قادر ہیں، بنا سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ، یہ انداز قیامت تک باقی رکھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو انسان کو فرق ہو جائے گا، لیکن انسان انسانیت سے جڑے نہیں۔ یہ رشتے ہیں جو انسان کو انسانیت سے جوڑتے ہیں۔ انسان تو دنیا میں آ جائے گا، وجود تو آ جائے گا، لیکن انسان انسانیت سے جڑے گا نہیں۔ یہ کون سی چیز دوسری ہے؟ رشتے۔ یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے۔ سماج جو جڑتا ہے، سماج جڑتا ہے رشتوں سے، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو اسلام نے کہا ایک نمبر میں نہیں ہوگا کہ تمہارا مومن آئی ہے، مومن ہمارا ہے، رشتوں سے۔ سماج کو ایک انسان سے ایک انسان جڑنے میں رشتہ چاہیے۔
मियां बीवी की शक्ल में, माँ बाप की शक्ल में, भाई बहन की शक्ल में, आलिम मोमिन की शक्ल में। ये रिश्ता होता तो हम यहाँ होते हैं, क्या होते? आप यहाँ क्यों आए? आप जुड़े ना होते सरदारी के लिए एक रिश्ता बनाया था, आप जुड़े, आप सैलान लो करते और जितना मजबूत याद रखें दोस्तों, जितना मजबूत रिश्ता होगा समाज में उतना ही अच्छा समाज होगा, उतना ही समाज का, चाहे वो घर के अंदर की बात हो या घर के बाहर की। और जितने कमजोर रिश्ते हो जाएंगे, रिश्ते का पास हो जाएगा, रिश्ते का एहतराम खत्म हो गया, समाज खत्म हो गया। ये मेरे घर में रहते हैं, अगर रिश्ते का लिहाज नहीं है तो कुछ नहीं है, तो समाज में तो आगे रिश्ता हमने बनाया है, रिश्ता तुम्हारे बनाए हुए नहीं है। बाप बेटे का रिश्ता तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है, कि परवरदिगार आलम ने बनाया है। न जाने कितने आप लोग हैं, नहीं तुम्हारे अख्तियार में होता दुनिया में बेऔलाद कोई ना होगा। अपने शादी को कर सकते हो, उसके बाद की जिम्मेदारी को पूरी कर सकते हो। ये रिश्ते हमने बनाए, हम नबी में रिश्ता भी तुम्हें समझ लिया कि हम बारात लेके गए थे, निकाह पढ़ लिया, वलीमा कर लिया, इसलिए रिश्ता बन गया। कुरान कह रहा है कि मोहब्बत हमने दिलों में डाली। जैसे नबी मर्द था, जैसे औरत थी, औरत मर्द के बगैर खाना नहीं खाता, नहीं खाती है, चल गया तो बैठी रहती है। क्यों? कि मोहब्बत कहाँ से आ गई? खानदानी नहीं थे, अजनबी शहर से, अजनबी रिश्ते से, अजनबी खानदान के दूसरे से घर में के साथ। क्यों? शोहर अभी जॉब पे है, उसने भी खाना न खाया होगा, शोहर खाना नहीं खा रही है। आपकी बारात से रिश्ता मजबूत नहीं हुआ था, आपके खर्च से नहीं, कि परवरदिगार के हिसाब से उतने मोहब्बत चाहिए। ये जो रिश्ते हैं, परवरदिगार, माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, ये सब परवरदिगार से बनाएंगे। तुम्हें रिश्ते बनाने में जो नहीं है वो जो फरमाएगा, रिश्ते में तुम वसीला हो, जरिया हो, लेकिन बनाते तो नहीं हो, बस उस रिश्ते का खराब रखना तुम्हारा काम। इंसान का काम रिश्ते बनाना नहीं है, उस रिश्ते को संभाल लो, उसका ध्यान रखो। बेटे हो तो बाप है, रिश्ता हमने बनाया है, तो खुदा ने बनाया है, खुदा ने हमने बनाया है, तो बेटे हो तो हम बनाना तुम्हारे अख्तियार में है ही नहीं। जैसे मैंने मिसाल दी है, अगर तुम्हारे अख्तियार में होता, अगर इंसान के अख्तियार में होता तो कोई नाबलाद बेऔलाद ना होता, इससे तुम क्या बनाओगे? समाज में उतरे कोई रिश्ता नहीं, तो मोमिन तो मुसलमान टाइम नंबर मोमिन में हुआ, जो हमने रिश्ता बना दिया, मिलो एक दूसरे से, अहवाल पुष्टि करो। जहाँ कोई रिश्ता नहीं था, फिर मुताले बढ़ाने ईमान कर दो। रिश्ते बनाना तुम्हारी कहीं तुम बचा लो, उसकी आबरू बचा लो, सब ध्यान रख लो, तुम्हारे लिए काफी है। और इंसान और जानवर के बच्चे में बचपना पर बहुत मुख्तसर का बचपना होता है। इंसान के बच्चे का बचपना बहुत ज्यादा, उसके तो रीजन है, तो भरपूर तरबियत की जरूरत है, भरपूर तरबियत की जरूरत है, एक दिन में नहीं बनेगा। और दूसरा रीजन शायद ये है कि अगर एक साल बढ़ता सही तो दूसरे साल दूसरा फर्क तुम लीजिएगा।
رشتے کی بات ہے کہ انسان اور جانور میں بہت سے فرق ہیں. ایک نفیس فرق ہے جو دلوں میں دکھا دیتے ہیں کہ انسان کا کام رشتے بنانا نہیں ہے, اس رشتے کا احترام کرنا ہے, اس رشتے کی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. اور یہی فرق انسان اور جانور میں ہے. جانور کا بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے اسے معلوم ہے ماں کون, بتانے کی ضرورت نہیں, پر سوچ پاؤں بندے کا بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ بتاتے ہیں کہ ماں ہے اور سمجھ جاتا ہے. لیکن انسان کا بچہ لایا جاتا ہے ماں باپ کے پاس, دھیرے 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 اس میں شعور پیدا ہوتا ہے. تو پیدا میں کوئی شعور نہیں, نہ ماں کو جانتا ہے, نہ باپ کو جانتا ہے, نہ دادا کو جانتا ہے, نہ نانی کو جانتا ہے, کسی کو نہیں جانتا. لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے چہروں کو پہچاننے لگتا ہے, آواز کو پہچاننے لگتا ہے, ماں کی آواز کو پہچاننے لگتا ہے, ماں کو چہرے کو پہچاننے لگتا ہے, باپ کو پہچاننے لگتا ہے. توجہ کرنا, یعنی انسان کو جانور کا بچہ غرائز ہے فطرت سے پایا جاتا ہے, پیدا ہوتا ہی اپنی ماں سے جھپٹ جاتا ہے. انسان کا بچہ دھیرے دھیرے انسیت پاتا جاتا ہے, پہچانتا جاتا ہے. آپ جیسے 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 بڑا ہوتا جاتا ہے پہچاننے لگتا ہے. یہ خالہ ہے, یہ ماموں ہے, یہ چچا ہے, یہ چچی ہے, یہ پھوپھا ہے, یہ پھوپھی ہے, یہ بھائی ہے, یہ بہن ہے. لیکن جیسے چھوٹا رہتا ہے پہچانتا, جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے رشتے کو پہچانتا جاتا ہے. اسی کے برعکس جانور کا بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے وہ پہچانتا ہے, اور جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے بھولتا جاتا ہے. یعنی انسان اور جانور میں یہ بنیادی فرق ہے کہ انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اپنے رشتے کو پہچانتا جاتا ہے. یہ ماں ہے, یہ باپ ہے, یہ دادی ہے, یہ دادا ہے, یہ نانی ہے, یہ نانا ہے. لیکن جانور کا بچہ وہ ہے کہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے بھولتا جاتا ہے. ایک منزل وہ آتی ہے کہ رشتے نامی کو بھی بھول جاتا ہے. ایک منزل وہ آتی جانور کا بچہ رشتے نامی کو بھی بھول جاتا ہے. ساری پیش نظر انسان اور جانور میں بہت اہم فرق ہے. انسان کو تربیت کی ضرورت ہے کیونکہ انسانی سماج میں اترنا ہے اسے, تو تربیت ہر انسان کرتا ہے. جانور بھی ہر انسان کو دیکھتے ہیں, چاہے پرانے زمانے کی بات ہو چاہے آج کے زمانے کی بات ہو,